شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن صفوان بن امیہ کی بیوی حضرت مغوم بنت معدول مسلمان ہو گئیں۔ ان کا تعلق قبیلہ کنانہ سے تھا، لیکن خود صفوان بن امیہ مکہ سے بھاگ کر ایک گھاٹی میں چھپ گئے تھے۔ ان کے ساتھ صرف ان کا غلام یسار ہی تھا۔ اس کو انہوں نے کہا، تیرا ناش ہو، دیکھ کون آ رہا ہے۔ اس نے کہا، یہ تو عمیر بن وہاب آ رہے ہیں۔ صفوان نے کہا، میں عمیر کے ساتھ کیا کروں؟ اللہ کی قسم، یہ تو مجھے قتل کرنے کے ارادے سے ہی آ رہے ہیں۔ انہوں نے تو میرے خلاف محمد کی مدد کی ہے۔ اتنے میں حضرت عمیر وہاں پہنچ گئے تو ان سے صفوان نے کہا، اتنا کچھ میرے ساتھ کر گزرنے کے بعد بھی تمہیں چین نہیں آیا۔ اپنے قرض اور اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری تم نے مجھ پر ڈالی تھی، وہ سب میں نے برداشت کی، اور اب تم مجھے قتل کرنے آ گئے ہو۔ حضرت عمیر نے کہا، اے ابو وہاب، یہ صفوان کی کنیت ہے، میں تم پر قربان ہوں۔ میں تمہارے پاس ایسے آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ جوڑنے والے ہیں۔ حضرت عمیر نے آنے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، یا رسول اللہ، میری قوم کا سردار صفوان سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے بھاگ گیا ہے، اور اسے ڈر تھا کہ آپ اسے امن نہیں دیں گے۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ اسے امن دے دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسے امن دے دیا۔ چنانچہ یہ ان کی تلاش میں چل پڑے اور صفوان سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں امن دے چکے ہیں۔ صفوان نے کہا، نہیں، میں اللہ کی قسم تمہارے ساتھ مکہ واپس نہیں جاؤں گا جب تک تم ایسی نشانی نہیں لے آتے جسے میں پہچانتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نشانی کے دینے کی درخواست کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو میری پگڑی لے جاؤ۔ وہ پگڑی لے کر حضرت عمیر صفوان کے پاس واپس آئے۔ یہ پگڑی وہ داری دار چادر تھی جسے باندھے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت عمیر صفوان کی تلاش میں دوبارہ نکلے اور ان سے کہا، اے ابو وہاب، تمہارے پاس ایسے آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں جو لوگوں میں سب سے بہترین اور سب سے زیادہ جوڑنے والے اور سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ بردبار ہیں۔ ان کی شرافت تمہاری شرافت ہے، ان کی عزت تمہاری عزت ہے، اور ان کا ملک تمہارا ملک ہے، تمہارے ہی خاندان کے آدمی ہیں۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ صفوان نے ان سے کہا، مجھے اپنے قتل ہونے کا خوف ہے۔ حضرت عمیر نے کہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اگر تمہیں باخوشی یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں انہوں نے 2 ماہ کی مہلت دے دی ہے۔ اور جو پگڑی باندھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے، تم اسے پہچانتے ہو؟ صفوان نے کہا، ہاں۔ چنانچہ حضرت عمیر نے وہ پگڑی نکال کر دکھائی تو صفوان نے کہا، ہاں، یہ وہی ہے۔ چنانچہ صفوان وہاں سے چل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد حرم میں عصر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ دونوں وہاں پہنچ کر کھڑے ہو گئے۔ صفوان نے پوچھا، مسلمان دن رات میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ حضرت عمیر نے کہا، 5 نمازیں۔ صفوان نے کہا، کیا محمد ان کو نمازیں پڑھاتے ہیں؟ حضرت عمیر نے کہا، ہاں۔ جو ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرا، صفوان نے بلند آواز سے کہا، اے محمد، عمیر بن وہاب میرے پاس آپ کی پگڑی لے کر آئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے کہ میں اسلام میں داخلے پر راضی ہو جاؤں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ نے مجھے 2 ماہ کی مہلت دے دی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو وہاب، سواری سے نیچے اتر آؤ۔ انہوں نے کہا، میں اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک آپ مجھ سے صاف صاف بیان نہ فرما دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 ماہ چھوڑ تمہیں 4 ماہ کی مہلت ہے۔ چنانچہ صفوان سواری سے اتر آئے۔
پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لشکر کو لے کر حوازن کی طرف تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفوان بھی گئے، وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے ہتھیار بطور اجازت لینے کے لیے آدمی بھیجا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 درہم سارے سامان کے بطور ارایت دی۔ انہوں نے کہا، مجھ سے یہ زریں میری خوشی سے لینا چاہتے ہیں یا زبردستی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم بطور ارایت لینا چاہتے ہیں جو واپس کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے زرہیں ارایتاً دے دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر وہ یہ زرہیں اپنی سواری پر لاد کر حنین لے گئے۔ وہ غزوہ حنین و طائف میں شریک رہے۔ پھر وہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جریانہ واپس آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل پھر کر مال غنیمت کو دیکھ رہے تھے۔ صفوان بن امیہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ صفوان بن امیہ نے بھی دیکھنا شروع کیا کہ جریانہ کی تمام گھاٹی جانوروں، بکریوں، چرواہوں سے بھری ہوئی ہے، اور بڑی دیر تک غور سے دیکھتے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو وہاب، کیا یہ مال غنیمت سے بھری ہوئی گھاٹی تمہیں پسند ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، یہ ساری گھاٹی تمہاری ہے اور اس میں جتنا مال غنیمت ہے وہ بھی تمہارا ہے۔ یہ سن کر صفوان نے کہا، اتنی بڑی سخاوت کی ہمت صرف نبی ہی کر سکتا ہے، اور کلمہ شہادت پڑھ کر وہی مسلمان ہو گئے۔ تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔